السلام علیکم، دس از سونیا اور آج ہم پاکستان کی فارن پالیسی کے پرنسپل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے اس کی فارن پالیسی کی ڈیٹیل لیکچر ایک ریکارڈ کیا پڑھا تھا، اور آپ اس کو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی ہوتا کیا ہے۔ فارن پالیسی کا مطلب ہے کسی کنٹری کی گورنمنٹ کا کسی دوسری کنٹری کی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت اور تعلقات کی جو پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں اس کو فارن پالیسی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ انٹرسٹ اور پریفرنسز جو دو کنٹریز سیٹ مطلب اس کے لیے اپنے تعلقات سیٹ کرتی ہیں اس کو فارن پالیسی کہا جاتا ہے۔ فارن پالیسی کے پرنسپل جو ہیں قائد اعظم نے اس کے بارے میں جو بات کی تھی، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسرے پرنسپل کو دیکھیں گے۔ قائد اعظم اوپینینس کیا تھی؟ گڈ ول اینڈ فرینڈلی ریلیشن ود ادر کنٹریز، دوسرے نمبر پہ ہے ہونیسٹی اینڈ فیئر پلے، اور تیسرے نمبر پہ ہے پروموشن آف پیس۔ یعنی کہ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان کے فرینڈلی ریلیشن ہونے چاہیے دوسری کنٹریز کے ساتھ، اور وہ ہونیسٹی مطلب ایماندار اور ایمانداری سے ہونی چاہیے، اور پروموشن آف پیس مطلب پیس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے جو پرنسپل ہے فریڈم اینڈ سوورینٹی۔ فریڈم اور سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری میں کسی دوسری کنٹری کا ہماری جو کنٹری کے فیصلے ہیں اس میں کسی دوسری کنٹری کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، اور جو بھی اس کو کسی دوسری کنٹری کا پریشر ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی پچھلے دن میں US نے کچھ ہمارا ایک رجیم چینج والا آپریشن تھا، اس میں پریشر ڈال کے وہ والا فیصلہ چینج کروا دیا تھا۔ اس دوسرے نمبر پہ آتا ہے نان انٹرفیئرنس پالیسی، یعنی کہ ہمارا جو ہے انٹرفیئرنس کسی کنٹری میں نہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی کنٹری کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری کنٹری میں انٹرفیئر کرے۔ جب جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہو کسی دو کنٹریز کی، تو اس میں بھی جو ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ان کو مطلب پیس کے لیے پروموٹ تو کرنا چاہیے، لیکن ان کو نہیں بہکانا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو جنگ کرنی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں تھے، ان کی وار چل رہی تھی، لیکن ہم لوگوں نے ان کو پروموٹ نہیں کیا، اس میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں اینٹی کلونیزم کی۔ کلونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کنٹری ہے وہ کسی کی لینڈ پہ قبضہ کر لے تو اس کو کہتے ہیں کلونی۔ جیسے کشمیر کی لینڈ پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو کلونیزم کہتے ہیں۔ آذربائیجان اور اس کے بعد پیلسٹائن۔ تو جیسے پاکستان جو ہے وہ خود ایک کالونی تھا، برٹش کالونی تھا۔ اس کے بعد ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ فریڈم کتنی ضروری ہے، تو ہم ان کی قبضے سے نکلے۔ اسی طرح ہم کشمیر اور آذربائیجان اور پیلسٹائن کے لیے ہمیشہ سے آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، اس کی لینڈ پہ کسی کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے ریلیشن ود میجر پاورز۔ میجر پاورز آج کل صرف دو ہی ہیں، ایک چائنا اور ایک US۔ تو ہمارے جو تعلقات جو ہیں اور معاہدے زیادہ ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں، لیکن اب ہمارا جھکاؤ جو US کی طرف ہے، ہمارے زیادہ فیصلے US ہی کر رہے ہیں۔ تو ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ریلیشن میجر پاورز کے اچھے ہونے چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے فیصلے اور ہماری انٹرفیئرنس ان کی زیادہ ہو۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے جی ریلیشن ود مسلم اسٹیٹس۔ ہمارے تعلقات مسلم اسٹیٹس کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے۔ یہ پرنسپل ہے فارن پالیسی کا کہ ہمارے تعلقات میں اسٹیٹ جیسے سعودی عرب، UAE اور قطر اور عمان، ان سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اب اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں نیوکلیر پالیسی کا۔ نیوکلیر پالیسی ہماری اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بالکل فیل ہونی چاہیے۔ جب اس کے معاملے میں ہمیں کسی بھی کنٹری کو اس میں انٹرفیئر ہونے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے کہ ہماری نیوکلیر پالیسی میں کوئی انٹرفیئر کرے آگے۔ نیوکلیر پالیسی کی وجہ سے ہی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ جیسے انڈیا ہے وہ بھی سوچے گا حملہ کرتے ہوئے کہ یا وار کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کہ ان کے پاس بھی نیوکلیر پاور ہے اور یہ لوگ بھی آگے سے جو آپ بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔
اسی طرح بھی جو بائیڈن نے ایک بیان دیا تھا پچھلے دنوں میں کہ پاکستان کے پاس پاکستان نیوکلیر پاور تو ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں اتنا بھی آئیڈیا ہے کہ ہمیں اپنے نیوکلیر پاور کو کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کو کس طرح بڑھانا بھی ہے. تو یہ ایک اس نے غلط بات کی ہے. ہماری نیوکلیر پالیسی بالکل فیل ہے اور ہمیں اس کو کوئی بھی اگر اس میں کوئی بھی انٹرفیئر کرے گا تو ہم اس کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں کہ ہمارے نیوکلیر پاور میں کوئی بندہ بھی کوئی کنٹری بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ہمارے تعلقات ہم نے ہمیشہ سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن پروموٹ کیے ہیں. UN چارٹر کا ہم پاکستان 1947 میں بنا ہے اور ہم تب سے ہی اس کا حصہ بھی ہیں. ہمارے سار کے ساتھ ہمارے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہم اس کا بھی حصہ ہیں. OIC کا بھی ہم حصہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ سے پیس کو پروموٹ کیا اور ہم نے UN چارٹر کی ہر رول کو فالو کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے پروموشن آف پیس. ہم نے ہمیشہ پیس کو پروموٹ کیا ہے کیونکہ کشمیر ایشو پہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے نہیں کی کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے پیس کو پروموٹ کیا ہے. انڈیا کا ایک پائلٹ تھا، وہ ہم نے ریلیز کیا ہے اس لیے کیونکہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اگر کسی کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو نیچے کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کون سا ٹاپک ہم ڈسکس کریں اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں.